میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور کمرے میں یا پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں۔ اللہ نے اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر، اور سب ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہتا رہے گا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک ساتھ میں آمین کہیں گے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہاں راج نگر میں اللہ نے ہم کو جمع کیا، آمین کہو، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، دو باتیں بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، 4 چیزوں کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ میں راج نگر میں بہت لمبے زمانے کے بعد بلایا اشرف ابھی میں دیکھ رہا تھا 5 سال کے بعد راج نگر آیا۔ 5 سال میں تو بڑے بڑوں کی کرسی بدل جاتی ہے، تو آپ لوگ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، ساتھ میں پیار محبت سے بولے نا، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ تو پہلا کام ہم کو یہی کرنا ہے، سننا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام عمل کریں گے، بولو دوسرا کام عمل کریں گے۔ اور تیسرا کام عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ بولو معافی مانگنے کے لیے کون کون تیار ہے اللہ سے؟ اور چوتھا کام، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم سب کو کس کے پاس جانا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ ایک تو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، چوتھے نمبر پر یقین ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جب بھی کوئی دین کی مجلس ہو، قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ فرماتے میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں یہ 4 نیتیں کر لے۔ نمبر 1 سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 یقین بنائیں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، کس میں لکھا ہوا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ جو حافظ ہوں گے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اخیر میں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کریں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے۔ ہر قرآن کی آیت پر سبحان اللہ بول دے، بولو سبحان اللہ۔ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا کام وَقَالُوا سَمِعْنَا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، بولو ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پھر غفرانک ربنا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم سب کو کس کے دربار میں جانا ہے؟ تو ایک ساتھ میں پڑھے نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ 4 کام کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، ایک دوسری بات، یہ کون سا مہینہ جس میں ہم بیٹھے ہیں؟ ہم کو مہینہ نہیں معلوم؟ رجب مہینہ۔ اور رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، رجب مہینہ، ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ چلو ہم سب بھی مل کر وہ دعا مانگے۔ ایک دعا مانگو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بولو سبحان اللہ۔
کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عربی میں پڑھوں گا، انشاءاللہ ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے پاس پڑھواؤں گا۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یہ رجب مہینہ اس میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والا مہینہ شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، آمین۔ اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو۔ تو چلو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نام اعمال میں۔ بھائی میرے پیارے بھائیوں اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور آپ کو صحیح بتاؤں کچھ دن پہلے بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے ہمارے مولانا صابر جو ہے، ہمارے بیٹے مولانا صابر، ان کے ابا یہاں بیٹھے ہیں، مختیار بھائی، ان کو میں نے منع بھی کیا کہ میں راج نگر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت عاجزی ان کی ساری، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو میرے پیاروں، آپ کی محبت میں، اللہ کے واسطے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں آیا ہوں۔ آپ اللہ کا واسطہ، اس وقت مسلمانوں کے حالات، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ، میرے پیاروں جہاں دیکھو ذلت، رسوائی۔ آج میں صحیح میں آپ کو بیان کرنے یا تقریر کرنے یا چلانا چیخنا وہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ آج میں صرف آپ کے سامنے 1-1.5 گھنٹے میں 4 باتیں کروں گا، اور ہم سب ارادہ کریں گے کہ یہ 4 باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت حالات میں سکون چاہیے۔ ہم جتنے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہوئے، بولو آمین۔ ہماری روزی میں برکت ہوئے، بولو آمین۔ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے جھگڑے ختم ہو جائے، چچا بھتیجے کے جھگڑے ختم ہو جائے، ماموں بھانجے کے جھگڑے ختم ہو جائے۔ ہمیں گھر میں آوے تو ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، رحمت ملے، مغفرت ملے۔ میرے پیاروں سب ملے گا، اللہ کی قسم سب ملے گا، لیکن ہم لوگ 4 کام کے لیے تیار ہو جائے۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ ابھی میرے سے پہلے میرے پیارے بیٹے مولانا ذاکر صاحب باتیں کر رہے تھے، مجھے لگا کہ بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت الفت سے باتیں کر رہے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ لمبی بات کرے، لیکن چونکہ ہمارے فلائٹ کا معاملہ ہے، کل صبح میں فلائٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے راج نگر سے لے کے کلکتہ ایئرپورٹ تک جانا، پھر صبح میں فلائٹ لے کر تقریباً 5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھ کر گجرات پہنچنا۔ باقی میں میرے بیٹے مولانا ذاکر کو دیکھ رہا تھا بہت اچھی انداز میں نے ان کو کان میں کہا بھی کہ تم بنگالی زبان میں باتیں کرتے ہو، مجھے بنگالی نہیں آتی ہے، لیکن آپ کے چہرے کا تاثر بتاتا ہے کہ آپ بہت پیار سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب آمین کہو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ میں پھر اپنی بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کہ آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم نہیں جائیں گے، بولو اللہ کی قسم نہیں جائیں گے۔ کتنے باتوں پر عمل کریں گے؟ بولو کتنی باتوں پر عمل کریں گے؟ 4، جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا، زیادہ سے زیادہ بولو صلی اللہ ہو۔ چلو کون راج نگر میں اللہ کا ولی یا کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ روزانہ ایوری ڈے روزانہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، اور جھوٹا ہاتھ اوپر مت کرنا، کیونکہ یہ پیارے نبی اور مدینے کا سوال ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کا سوال نہیں ہے۔ اسے سب لوگ ارادہ کر کے بولو کون کون تیار ہے روزانہ ایوری ڈے کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی، کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے۔
خیر ابھی آپ نے ہاتھ اوپر کیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام؟ ہم کیا سمجھتے ہوں گے؟ معلوم ہے 100 مرتبہ؟ نہ میرے پیارو، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آسان ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے علماء کرام نے اتنا آسان طریقہ بتایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 5۔ ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 منٹ میں ہمارے 100 درود مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اونلی 10 منٹ، 10 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں بھائی، پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ اور وقت کتنا لگے گا؟ اچھا پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے؟ ابھی بھی میرے کو لگتا نہیں میں راج نگر آیا ہوں، راج نگر میں ہی ہوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوں نا، تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا 100 مرتبہ درود۔ ایک بار بلند آواز سے بولو نا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود آپ پڑھیں، میری ماں پڑھے، میری بہن پڑھے، میری بیٹی پڑھے، امت کے مرد پڑھے، امت کی عورتیں پڑھے، کیا ملے گا؟ آپ لوگ میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ؟ ایک ایک جملے پر کہتے جانا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا، اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پہلی بات ہوئی ہے، یاد ایک ایک انگلی پر گنتے جانا۔ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں ہمیں عطا کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ آگے چلو، نمبر 2، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی، ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے او میرے آخری نبی کا امتی، مرد ہو یا عورت ہو، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ہمارے نبی اور اللہ فرماتے ہوں گے آجا قیامت کے دن آجا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، قاری احمد علی صاحب۔ کتنی باتیں ملی 100 درود پر؟ 2 ہوئی نا؟ آپ لوگ انگلی پر گن رہے ہو نا؟ آگے چلے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، مرد ہے عورت ہے، ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت کے میدان میں آئے گا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ آجا، تو دنیا میں جیا کلمے کے ساتھ جیا، تو مرا کلمے کے ساتھ مرا، تو قیامت میں اٹھا کلمے کے ساتھ اٹھا، اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑھا، اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا۔ کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3 اور سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اب تھکے تو نہیں نا آگے، لیکن پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات سنیں، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا ہمارے نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا؟ آگے چلے،
اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر رہوں گا. بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا, کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا. حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے, میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو الحمدللہ, ارے کہہ دو اللہ اکبر. 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو صلی اللہ, آواز نہیں آ رہی, ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا, بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا, میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا, لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے, میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا, جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے, جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت صہیب ہوں گے. اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا. میں نے پہلے ہی کہا بیان نہیں, تقریر نہیں, وعظ نہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہے. اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ. تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں, لیکن ایک بات اور بتا, بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی, بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی, قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا, قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم, کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا, کلکتہ میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے, لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ, ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا, اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی, اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی, وہ زبور نام ہے اس کا, اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں, کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں, اناج کی دکان پر, لوہے کی دکان پر, بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو۔ جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے، اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی؟ تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ، بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں۔ اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا؟ قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اما پر آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے سارے بندے بندیاں آئے گی، اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو، اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا، آئے گا، آئے گا، سنو سنو آیا، سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے، پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے، الٹا پلہ جھک گیا، بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا، اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو، اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنو وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ،
رک جاؤ. تو فرشتے رک جائیں گے. وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا, جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے. اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہے, تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا. ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیا اور پاؤں میں بیڑیا ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے, کتنی مرتبہ, مطلب 100 بولا تو 100 ہی, کون پڑھتا 1000. اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں, جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں, سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے, دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں, گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں, بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز, خطبہ, نماز, بیان, دعا, اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے, ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے, یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھائی تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے 15 دن کیسے گزارا, تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا, تو ایک لڑکا بالکل جوان بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے, کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا, تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. ایک کپڑے کا کاروباری, جوان, بیوی والا, بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا, وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے, اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال, ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا, کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے, ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, ہم پڑھیں گے راج نگر میں, مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟
پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا. سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا. سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے؟ تو انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا، بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام یقین بناؤ اے راج نگر والوں، سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟
आवाज नहीं आ रही है, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई होए जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई होए, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज सोसाइटी कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता है, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे चार को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से, बोलो, परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती हैं, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ, मेरा ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है। और सास, वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूँ, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूँ करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूँ, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के कहे, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूँ, अल्लाह 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 मेरे को शोहर के तलाक देने की डर है, वो तलाक दे देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। रोजाना 2-3 मिनट अल्लाह से दुआ मांगे। कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते, परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा? मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20। बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते, सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते, युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, परेशान, अल्लाह फरमाते घर में परेशान,
پریشان, ایک کاروبار میں پریشان, اے اپنے دکان میں پریشان, اے اپنی کھیتی باڑی میں پریشان, اللہ کہتے آ جا میرے پاس آ جا, ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے, تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا, زمین میں عزتیں عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو, مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت, ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے, کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی, اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے, نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ ایسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے, اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا, گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے, وہ تو ہوں گے پریشان, تو سبھی ہوتے بھائی. لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا, کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, بہت پتے کی بات ہے, برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے, دیہاتی سمجھتے ہو نا, گاؤں کے رہنے والے, انگریزی میں ویلیجر کہتے, دیہاتی کہتے, بدو کہتے, عربی کہتے, مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے, بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا, کچیلا کچیلا, لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے, سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے. اچھا وہ آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا, ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا, کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے, کہتے میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم, اب قریب فنناجیہ بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ, اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ, کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال, اللہ کہاں ہے, قریب ہے کہ بولو دور ہے. ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا. ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے, پوچھ رہے اللہ کہاں ہے, اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا, خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 2, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے, میرا پتہ پوچھے, بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی, بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا, وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور, تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صاحب نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے,
کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا، اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف بھی بیٹھا، یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، اللہ نے کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو. کیا کرو؟ مسواک کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو، کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ میری بیوی، اللہ میں بہت پریشان، اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا، اللہ میں بہت پریشان. اللہ یا کوئی ماں بہن مسواک کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان، اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں، اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے، وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر، پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا، ایک بار مجھ سے مانگ لے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا، تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا، تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت، راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان، اللہ فرماتے ایک گھر میں پریشان، ایک کاروبار میں پریشان، اپنے دکان میں پریشان، اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزتیں عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ ایسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا؟ تو بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے، وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی. لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا کس سے مانگنے کا.
आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ, सुनना बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी साहब ने फरमाया पूछो भाई, क्या पूछना, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा, कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह का है। यानी वो देहात के थे, कहते मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह का है। और फिर क्या कहा मालूम, अब करीबुन फनुनाजी बाईदुन फनुनादी ही। उन्होंने अरबी जबान में कहा अल्लाह कहाँ है मेरे नबी, बताओ अल्लाह कहाँ है। अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज़ ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज़ नीची होनी चाहिए। सुनना ये सवाल, अल्लाह कहाँ है, करीब है कि बोलो दूर है। हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हज़रत जिब्राइल आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा। हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है, पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं। चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह। आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा वो जो देहात के आए थे ना कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा आप क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों अल्लाह को ढूंढना होना, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं इधर नहीं, दिल के आईने में देखो अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। दिल के आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है।
اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو، مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگو اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے. یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو، آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے، تیسرے پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں، نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا. ارے بولو نا سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو، یہ دوسری بات پر میں آیا ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو. ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا. بھائی سیدھا سیدھا بولو نا بھائی، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو. ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو. اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، 30 مرتبہ سے زیادہ، about 30 times، 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنۃ والناس. 6666 آیتیں. ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو راج نگر والے اللہ سے ڈرتے تو ہوں گے ہی نا؟ ہاں بولو نا. کون کون ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب ڈرتے بھائی، اللہ سے ڈرتے. بولو ڈرتے نا اللہ سے. اگر ہم ڈرتے، اے راج نگر والوں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے؟
نہیں میرے کو ایک سوال ہے آپ سے، ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت، آدھا کپڑا پہنی عورت، ناچنے والی عورت ہم موبائل میں دیکھتے ہیں، رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے، کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ادھر آ ادھر آ، بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے، ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا۔ نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں یہ اللہ کا ڈر ہے۔ موبائل پہ سینہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر۔ موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر۔ موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ موبائل میں جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں پب جی کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے سارے جوانوں کو محبت، موبائل، زنا، چوری، چغلی، گندے گندے گیم کھیلنا، گندی گندی فلم دیکھنا، گندے گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض۔ بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل، بولو کیا نام؟ حضرت فضیل، بہت بڑے حدیث کے امام۔ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے، اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا۔ حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے لگتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا، اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا۔ ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد؟ جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو 1 ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا، ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا۔
سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو، چلو سورہ یاسین مت پڑھو، سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو، یہ منع کرتا ہے، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد، او میرے استاد، سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا. اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی. بولو آنکھیں. حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا. حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ میرا شاگرد تھا، اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا، وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا، کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے. بولو رات کو سو گئے. خواب میں اس کو دیکھا، وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے، چاروں طرف سے آگ لگی ہے، چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے. ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے، ہڈیوں پہ مارا جا رہا ہے. تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب سننا کیا کہا اس نے. اس بچے نے کیا کہا میرے استاد میرا ایمان گیا، میں ایمان والا نہیں، میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے، میرا ایمان نہیں. تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے. ایک گناہ نمبر 1 میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر کی ادھر، اور پھر لڑائی کراتا تھا. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا پھر بڑھایا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کہا نمبر 1 پورا مجمع بولو نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی، میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا. اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے. ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا، گھر وہ بناتا ہے رات کو یہ نہیں سوتا ہے، گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا، ٹینشن میں ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کائے کو ٹینشن لیتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، نمبر 2 میرے دل میں، اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی. ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا، اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے، کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی، ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. تو میرے پیارو ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے بھائی؟ چغلی کرنا، دل میں جلن رکھنا، دارو پینا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں. زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، چوری کرنا، ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل میں بلیک میل کرنا. اے میرے پیارو کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے. اور سچ بتانا سب کو محبت کس سے؟ بولو نا بھائی، گھبراتے کائے کو؟ بولو نا کس سے محبت؟ موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا، ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے، آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟ کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے، ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے، وضو کرے، نماز پڑھے،
समझ लेना वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है, और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक कितना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अस्सिवाकु मुताहिरतुन लिलफम मर्दातुन लिर्रब तदकीरु शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, कहीं अल्लाह भाई अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करें, हजारों ब्लैकमेल करें, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो आज से कौन कौन तैयार है भाई मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो मोबाइल तोड़ना, फोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो करोगे इंशाअल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियाँ भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के ज़माने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, तीसरी बात पर आ जाओ। मैं, टाइम है आपके पास? अरे है या नहीं? कोई मेरे को तो पूछे कि तुम्हारे पास है या नहीं। चलो लेकिन मैं 4 बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। करूँ ना, पूरी करूँ ना। कहाँ है हमारे मौलाना साबिर साहब? का है यहीं पे है? चलो कहीं भी होंगे। ये मुख्तियार कहाँ चला गया? इधर है। मेरे को हमेशा डर लगता है कि तू कहीं बीवी, यहाँ बीवी इधर है, इसलिए ये आया है, खाना भी बराबर नहीं खाया, भागा। सही में ये चला गया। पूछो इसको, मैंने पूछा कहाँ गया, तो रिश्तेदार को मिलने गया। ऐसा नहीं बोलता कि बेटों की अम्मा को मिलने गया। चलो भाई, 2 बात के लिए तैयार। तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करे, सब लोग हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह। फिर तीसरी बात बहुत ही प्यारी बात है, 4 बातें करके जाएंगे। तीसरी बात पूरा मजमा बोले, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ेंगे। बहुत धीरे से बोले भाई आप लोग। 5 साल पहले राजनगर में मेहनत करवा के गया था, कुछ तो उसका फल दे दो भाई। 5 साल पहले दरख्त लगवाए थे। चलो साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन। और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। भाई ये रजब महीना, मेराज वाला महीना, पूरा मेराज का वाक़या नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मेराज का वाक़या सुनाने गया, मैंने सूरत में एक मरतबा सुनाया था, 4.25 घंटे लगे थे। कितने? यहाँ टाइम नहीं है, मैं सिर्फ मेराज का एक वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है? हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा। अचानक एक बात याद आई, अचानक एक बात याद आई। ये हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमको ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? मेरे को मालूम है, कुछ को नहीं और ज्यादा को हाँ। इसीलिए अभी ये मुख्तार भाई, ये सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको टोपी पहना ही है। अगर इनकी टोपी हटाओ ना, इनके बालों की स्टाइल देखो, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं,
یہ غریب ہے، یہ پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکات کا مستحق. اور یہاں راج نگر والے کو دیکھا ہوگا ایسے عورت کے امبوڑے کے جیسے بال بناتا، بائک پہ جاتا اور یوں کرتا ہے. میرے کو تو لگتا ہے وہ خان جو ہے نا بالی ووڈ میں خان، وہ نکلی ہے، اصلی تو راج نگر میں پیدا ہوا ہے. ایک بات میرے کو بتاؤ، ہم کو یہ پکچر کے ہیرو سے محبت، صاف بولو ہاں ہاں ہاں، کتنے لوگوں کو کرکٹر سے محبت؟ ایک بات کا جواب دے دو. میں منع نہیں کرتا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ہم کرکٹر سے محبت کرتے ہیں تو وہ کمال بتاتا ہے. ارے بولو وہ کمال بتاتا ہے. ہم پکچر کے ہیرو سے محبت کرتے ہیں، وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے. میرے پیاروں، کرکٹر زمین پہ کمال بتاتا ہے. وہ پکچر کا ہیرو بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا، وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے. ارے زمین پہ پیدا ہوتے زمین پہ کمال بتاتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی، ہمارے محمد، اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں بولنا. اب میں جو بولوں سب ساتھ میں بولو. شروع کرو، بولنا شروع کرو. ہمارے نبی کا کمال شروع کرو. ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. سب ساتھ میں بولو. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. ہمارے نبی زمین میں پیدا ہوتے گئے اور حکومت کس پہ ہو رہی ہے؟ چاند پہ. چاند پہ حکومت ہو گئی نا. آگے چلے. ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی رات کا اندھیرا چھا گیا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی رات کا اندھیرا چھا گیا. رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا. ہمارے نبی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی تو چاند پر بھی حکومت کرے، سورج پر بھی حکومت کرے. بلکہ معراج کے مہینے میں ایک بڑے پیارے اور پتے کی بات بتاؤں. ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بولو صلی اللہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ یہ رجب مہینہ ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہاں. بھائی بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے بولو گئے. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ساتوں آسمانوں پر گئے، بولو سبحان اللہ. آٹھوں جنتوں میں گئے، بولو سبحان اللہ. سدرۃ المنتہی پر گئے، بولو سبحان اللہ. جنت الماوا پر گئے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اللہ کے عرش پہ گئے، بولو سبحان اللہ. مجھے صرف اتنا بتانا ہے، معراج کے سفر میں، سنو، معراج کے سفر میں ہمارے نبی، بھائی آپ لوگ سن رہے ہو تو میں بولوں، سن رہے ہو؟ ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر میں، یہی رجب کا مہینہ، بھائی رجب کا مہینہ، معراج کے سفر میں ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس گئے. بولو کہاں گئے؟ بیت المقدس یعنی فلسطین. اور بیت المقدس کی مسجد کا نام کیا ہے؟ المسجد الاقصی. بولو مسجد. دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے، بولو آمین. ہمارے نبی معراج کے سفر میں بیت المقدس میں گئے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پورا مجمع توجہ دینا. ہمارے نبی کون سی مسجد میں جا رہے ہیں؟
भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी मेराज के सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। बोलो हमारे नबी कौन सी मस्जिद में एंटर हो रहे हैं? मस्जिद अक्सा। कहाँ पर है? फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। अच्छा, हमारे नबी जब एंटर हुए, सुनना मेरी तरफ देखना, आपको समझ में आएगा। हमारे नबी एंटर हुए, हजरत जिब्राइल भी साथ में, पूरी मस्जिद भरी हुई। अरे बोलो, पूरी मस्जिद भरी हुई, बिल्कुल पैक पैक, पाँव रखने की जगह नहीं। हमारे नबी तो गेट में दरवाजे से एंटर हो रहे, पूरी मस्जिद भरी हुई, पाँव रखने की जगह नहीं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके कपड़े सफ़ेद, बोलो सुभान अल्लाह, और सबका इमामा काला, बोलो सुभान अल्लाह। और इतने खूबसूरत पूरी मस्जिद में, यानी सबके कपड़े सफ़ेद, सबका इमामा काला, और सबके चेहरे पे नूर ही नूर, और हमारे नबी एंटर हुए। अच्छा, आप मेरे को बताओ, अगर आप मस्जिद में जाओ, पूरी मस्जिद भरी हुई हो, तो हमको आगे जाना चाहिए कि पीछे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो हमारे नबी भी पीछे बैठने लगे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आगे चलो। हमारे नबी ने फरमाया कहाँ आगे चले, पूरी मस्जिद भरी हुई है और सारे नूरानी चेहरे हैं, सबने सफ़ेद कपड़ा पहना है, सबने काला इमामा पहना है, और पाँव रखने की जगह नहीं है। जिब्राइल कहाँ जाएंगे, यहीं पे बैठ जाओ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आप कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा। ए पूरा राजनगर सुनना, हमारे नबी ने जैसे कदम बढ़ाया, आधा मजमा इधर, बोलो आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, और हमारे नबी बीच में चले जा रहे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते जब मैं चल रहा था तो कान में आवाज़ आ रही थी। भाई हमारे नबी चल रहे थे, साथ में कौन थे? हज़रत जिब्राइल। हमारे नबी फरमाते मैं चल रहा था, दोनों मजमे इधर उधर हो गए, मैं बीच में चल रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते कि मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आ रही थी। सुनना क्या फरमाते, जैसे मैंने चारों तरफ से आवाज़ें सुनी, हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया, बोलो हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया। इमामत का मुसल्ला था, हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आप 2 रकात नमाज पढ़ाए। हमारे नबी ने अल्लाहु अकबर, कितनी रकात नमाज पढ़ाई? 2। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे नबी साथ में 2 रकात नमाज पढ़ाई। अच्छा, जैसे 2 रकात नमाज से हमारे नबी फारिग हुए, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा जिब्राइल मैं कहाँ हूँ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं मस्जिद अक्सा में हूँ, लेकिन ये पीछे कौन है? ये जिब्राइल पीछे कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सबने सफ़ेद कपड़ा पहना है, काले इमामे है, चेहरे पे नूर है, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर या 2,24,000 पैगंबर, कम ज्यादा जितने भी पैगंबर अल्लाह ने सबको जमा कर दिया। और आज अल्लाह ने फैसला कर दिया, रजब का महीना, मेराज का महीना, अल्लाह ने फैसला कर दिया सारे नबी मुक्तदी बनेंगे, मेरा मुस्तफ़ा नबियों का भी इमाम बनेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। भाई हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। आज मैं तीसरी बात यही लेकर आया हूँ। पहली बात यही थी 100 मरतबा, नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो 100 मरतबा। नंबर 2 करने धरने वाला कौन? नंबर 3 मुस्तफ़ा का दामन है। सब नबी से मोहब्बत करते हो? आवाज़ नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी पूरा राजनगर बोले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। आवाज़ नहीं आ रही, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। ए, सच्ची मोहब्बत की झूठी मोहब्बत? अभी शुरू में मैंने कहा था कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का। एक बात और बताऊं, हम जब दरूद पढ़ते ना मोहब्बत के साथ, जैसा राजनगर का ये गांव है, हाँ, या जो भी है राजनगर, यहाँ
اگر کوئی درود پڑھتا ہے نا، کئی گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ درود لے کر مدینہ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ، اور مدینے میں جا کر ہمارے نبی کو کہتا ہے وہ راج نگر والے نے یہ درود بھیجا ہے، ہمارے نبی فرماتے جاؤ میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچا دینا۔ یہ کون سا درود؟ محبت والا۔ اور بغیر محبت والا درود اگر کوئی یہاں پڑھے، راج نگر کے پنڈال میں پڑھے، یہ منڈپ میں اگر کوئی درود پڑھے، یہ اتنے بڑے گنبد میں یہاں کوئی درود پڑھے اور بغیر محبت کے پڑھے، فرشتہ آتا ہے وہیں پہ منہ پہ مار کے چلا جاتا، کیونکہ بغیر محبت والے درود کی ضرورت نہیں۔ تو کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام تھا 100 مرتبہ درود پڑھنا، دوسرا کام کرنے دھرنے والا کون؟ تیسرا کام پیارے نبی سے محبت کریں گے، اور سچی محبت، ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے سچی محبت کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو؟ یہ جھوٹی محبت نہیں کرنے کا، سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا، ہاں سچی محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ معلوم ہے، یہ بہت پتے کی بات ہے، اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت بھی آ چکے ہیں، میں بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مولانا تھے، کون؟ مولانا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، مولانا۔ وہ کسی کے گھر پہ کھانے گئے، بھائی مولانا لوگ کو تو دعوت بہت ہوتی ہے، اے میرا پیٹ دیکھو یار، اشرف بہت پریشان۔ کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا ڈائٹنگ کرو، کوئی کہتا ہے واکنگ کرو، کوئی کہتا ہے کھانا کم کرو۔ میں نے کہا مولانا بیان کرنے والا، روز مائک کے سامنے کھڑے ہونے والا، یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان بن گیا ہے۔ ابھی ہمارے وہ بیٹے مولانا ذاکر بھی بہت بیان زوردار کر رہے تھے، میں نے ان کو یہی کہا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ جوان ہیں، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، ہم تو شوگر والے، پریشر والے، ہارٹ والے، اللہ آپ سے بہت کام لے ہوئے، بولو آمین، بولو آمین۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ مولانا کھانا کھانے کو گئے، اب مولانا نے کھانا کھایا، اب کھانا کی دعوت ملی تھی تو کھانے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا، وہ گھر کے مالک کون ہے؟ وہ گھر کا مالک سامنے آیا، مولانا نے کہا دیکھ تیرا کمال نہیں ہے، کمال تیری بیوی کا ہے، کھانا کون پکائے؟ نہیں آپ لوگ پکاتے ہو تو بولو نا کون پکائے؟ تو مولانا نے صاف کہا کہ بیٹا ادھر آ، تو گھر کا مالک ہے نا، لیکن تیرا کمال نہیں، تیری بیوی کا کمال ہے، اتنا اچھا کھانا پکائی، تیری بیوی کو میرا سلام بولا۔ مولانا بولتے جا تیری بیوی کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اتنا اچھا کھانا پکائی، اللہ تیرے کو جنت الفردوس عطا کرے۔ وہ بہت خوش ہو گیا، وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں مولانا آئے تھے نا، مولانا تیرے کو سلام بولے، اور مولانا کو کھانا بہت اچھا لگا اور تیرے کو جنت کی دعا دیے، مولانا بولے تیرے کو جنت ملے۔ تو بیوی زور زور سے رونے لگی۔ تو یہ ہسبینڈ سوچتا ہے کہ میں مولانا کا سلام پہنچایا، مولانا کی دعا پہنچائی، روٹی کائے کو ہے؟ کہا تو روٹی کائے کو ہے؟ مولانا تیرے کو سلام بولے اور جنت کی دعا دیے۔ تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار میرا ہاتھ کا کھانا کھایا، جنت کی دعا دی، تو کمبخت 25 سال سے کھاتا ہے، میرے ہاتھ کی بریانی کھاتا ہے، میرے ہاتھ کا دال چاول کھاتا ہے، میرے ہاتھ کی مچھلیوں پہ مچھلیاں کھاتا ہے، وہ مولانا ایک بار کھانا کھائے جنت الفردوس کی دعا دیے، اور تو 25 سال سے کھاتا ہے، کبھی جنت کی دعا نہیں دیا۔ اب سننا، وہ سوچا کہ اگر ابھی دوں گا تو بولے گی اے ناٹک مت کر، جا نکل یہاں سے۔ ہماری بیوی بھی تو بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ابھی بولے گا ڈھونگ کرتا، ناٹک کرتا، جا چلے جا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دن گزر جانے دو۔ 15 دن گزر گئے، اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی۔ 15 دن گزر گئے، ایک دن شام کو کام پہ سے آیا تو سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بریانی ہے، سوچا آج کا دن بہت اچھا دن ہے، وہ جلدی سے گیا اور اپنا سامان وامان رکھا، سیدھا کھانے کے اوپر بیٹھ گیا اور پہلا لقمہ اٹھایا، کہا واہ واہ ویری ٹیسٹی۔ پھر دوسرا لقمہ کھایا، کہا ارے اس سے اچھا تو کھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تیسرا لقمہ اٹھایا، ارے بنانے والی تیرے کو اللہ جنت دے وے۔ پھر چوتھا لقمہ اٹھایا اور پھر تعریف میں کیا بولا معلوم؟ ارے تیری تو انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، آئی لو یو، آئی لو یو، کتنا اچھا کھانا پکایا۔ وہ سامنے سے ایک برتن تھا، وہ بیوی نے اٹھایا نا، ٹھپ کر کے اس کو مارا، تو اس کو جب لگا تو کہتا میں تیری تعریف کرتا، تو میرے کو مارتی کائے کو ہے؟ کہا تعریف کرتا، یہ پڑوس میں سے کھانا آیا ہے، یہ پڑوسن کا کھانا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی جھوٹی محبت کرے پکڑے جاتا ہے، تو جو نبی کے ساتھ جھوٹی محبت کرے قیامت میں وہ بھی پکڑا جائے گا۔
اس لیے میرے راج نگر والوں ہاتھ اٹھاؤ تو خیال کر کے اٹھاؤ، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے، پورا مجمع بولو محبت کرتے، آواز سے بولو محبت کرتے۔ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہاں بہت سو کے چہرے پہ نہیں ہے۔ کوئی راج نگر کے پانی میں پرابلم کہ یوں پانی ڈالتا اور بال گر جاتے، ایسا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ کیونکہ دیکھو ان کی داڑھی ادھر داڑھی، علماء کرام کی داڑھی، اور یہ مجمع کے پاس داڑھی نہیں، نبی کے چہرے سے محبت نہیں۔ خیر بات کو لمبی نہیں کرنا، بس خلاصہ آ جاؤ۔ 4 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پہلا کام 100 مرتبہ۔ نمبر 2 یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے گئے، اور پورا مجمع بولو کرتے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، پورا مجمع بولے 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو بھائی ہاتھ برابر اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، اب بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے رکھو۔ اور ایک بات بالکل کھل کے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ یوں ہاتھ اٹھا دیا اور مولانا خوش ہو گئے اور مولانا چلے گئے کہ بھائی پورا راج نگر بولتا کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نہیں میرے پیارو، نماز سنو، نماز جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پورا مجمع بولے گا جو نمازی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میری بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتے زمین پہ نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے، اللہ جنتوں کے فیصلے کرتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پورا مجمع بول دو نمازی کیسا ہوتا ہے؟ جنتی۔ بولو نمازی کیسا ہوتا؟ اور بے نمازی؟ راج نگر والوں جا رہا ہوں، آخری بات سن لو۔ بے نمازی اتنا خطرناک جہنمی ہوتا ہے، جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں قارون جائے گا، جو جہنم میں حامان جائے گا، جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، جو جہنم میں ابو لہب جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد، میری امت کی بے نمازی عورت جو نماز کو برباد کرے وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ نے فرمایا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ تو میرے پیارو بات ختم ہو رہی ہے، پورا مجمع بولے گا کتنے کام کا ارادہ؟ یہاں بیٹھے ہو جنت میں بھی بیٹھیں گے، بلند آواز سے بولو کتنے کام کا ارادہ؟ نمبر 1 کم سے کم، نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ ڈرنے کا کس سے؟ موبائل کا معاملہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ اور نمبر 4 کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے ابھی فجر کی نماز آئے گی، بولو انشاءاللہ۔ آج کی فجر بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ۔ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور میں جتنے بھی یہاں پہ حضرات مولانا صابر صاحب، اشرف اور مختیار اور جتنے علماء کرام، اور میں ایک اپیل کرتے ہوئے جاؤں گا، یہ جو مدرسہ ہدایت الاسلام راج نگر میں مدرسہ ہدایت الاسلام، اس کے جو محتمم صاحب یا جو ذمہ دار صاحب مولانا صابر، وہ میرے پاس پڑھا ہوا لڑکا ہے، بہت محنت کر کے پڑھا ہے اور بڑی محنت سے اس نے مدرسہ ہدایت الاسلام قائم کیا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے میرے پیارو، چلو ہم حافظ نہیں بنے، ہم قاری نہیں بنے، ہم عالم نہیں بنے، ہم محدث نہیں بنے، لیکن ہمارے راج نگر میں اتنا بڑا مدرسہ تیار ہو گیا، ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنا پیسہ دیں گے، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا للہ، اپنا فطرہ، اپنا ہدیہ، اس سے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، مدرسے میں جتنے بچے
پڑھتے ہیں، چاہے 70 ہو چاہے 80 ہو. ہم کہتے مدرسے کا بچہ ہے، حقیقت میں وہ مدرسے کا بچہ نہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ کا مہمان ہے. ہم پورے مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں رومال لے کر لوگ گھومیں گے، بیان کے بعد دعا کے بعد آپ مدرسہ ہدایت الاسلام کا جتنا ہوئے، ہمارے راج نگر میں یہ ایک گلشن، ایک باغ تیار ہوا ہے، اس باغ کو آگے بڑھانا ہے. اپنی زکوٰۃ صدقہ فطرہ سے بہت تعاون کرے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس نے مسجد بنایا اللہ کا گھر بنایا، جس نے مدرسے کا تعاون کیا اس نے مصطفیٰ کا گھر بنایا. تو ہم سب کریں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ.